صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالیٰ تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ دور رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ متقی لوگ، جو متقی یعنی ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی لوگ جنت کے باغات اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا نا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھٹ جاتے۔ تو عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ پر سے تو اگلے پچھلے الزامات اللہ نے دور کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ العظیم۔ تو قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، تہجد، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں تو تہجد ہر کسی کو ملتی ہے، اور اس مبارک مہینے میں بھی اگر کوئی تہجد نہ پڑھ سکے، سحری میں اٹھا ہے، سحری کھا رہا ہے اور اس کے باوجود تہجد نہ پڑھے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس انسان کی بدبختی ہے یہ کہ سحری کے وقت سحری اٹھ کر بھی تہجد نہ پڑھے۔ ہاں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو تہجد ادا کرتا ہے تو اس کے اعضاء، تو کہا کہ جب بندہ کوئی تہجد پڑھتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، جسم کے اعضاء سے مراد جو ہمارے ظاہری اعضاء ہوتے ہیں، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہمارے ساتھی اللہ کی غلامی میں کھڑا ہو گیا آج۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو تہجد کی بڑی قیمت ہے، بہت فضیلت ہے۔ دنیا کا بازار، استاذہ کہتی ہیں کہ دن میں لگتا ہے، میرے رب کا بازار تو رات میں سجتا ہے، میرے رب کا بازار رات میں سجتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے اور توبہ کو خوب نبھاتا ہے اور رات کے وقت اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، ہاں، تو فرشتے ایک نور کا چراغ جلا کر، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے ایک نور کا چراغ جلا کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ دوسرے فرشتے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں، جو فلاں جگہ رہتا ہے نا، ہاں، یہ رات اس نے اپنے خدا کے لیے گزاری ہے نا، اسی لیے ہم نے چراغ روشن کیا ہے۔ کیسی بات ہے، اللہ کو رات کی عبادت اتنی پسند ہے۔ آپ سوچیں نا کہ پورا گھر سو رہا ہے، پورا گھر سو رہا ہے، بندہ اٹھا ہے رات میں، اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اس کے دل غمزدہ ہے نا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ اللہ تو کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے اللہ رب العزت۔ رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے، اسی لیے ہم سب رونے کو لازم کر لیں، رویا کرے اللہ کے سامنے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی محبت میں روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب سارے بازار بند ہو جاتے ہیں نا، تب تو ایک بازار کھلا ہوتا ہے، اور وہ رب کا بازار ہوتا ہے، وہ کھلتا ہے رات میں۔ مخلوق اور خالق کے بازار میں فرق تو ہوگا نا، ہاں، بلکہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ دنیا کے سارے بازاروں میں وہ چیز نہیں مل سکتی جو ساتوں آسمان اور زمین کے خزانوں میں اللہ رب العزت نے رات کے اندھیریوں میں رکھی ہے۔
ساتوں زمین اور آسمان کے خزانوں میں بھی وہ چیزیں نہیں مل سکتی، سمندر کی گہرائیوں میں بھی وہ چیزیں نہیں مل سکتی، زمین کی تہوں میں بھی وہ چیزیں نہیں مل سکتی، پہاڑوں کی کانوں میں بھی وہ چیز نہیں مل سکتی، کسی بادشاہ کے دربار یا خزانے میں بھی وہ چیز نہیں مل سکتی جو اللہ رب العزت کے بازار میں جو چیز مل سکتی ہے نا. ہاں، اور وہ بازار کب کھلتا ہے؟ رات میں. شاعر نہیں کہتا گہری اندھیریوں میں ہے فیض کی تجلی، بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں. ہاں، تو ہم اس کی رضا کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی رضا کی طلب میں اپنی میٹھی نیند کو اگر قربان کریں گے نا، تب اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی رحمت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں راتوں میں اٹھنا ہے. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، گھر والوں کی سحری بنانے اٹھتے ہیں، ہم آدھی پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تاکہ ہم اطمینان سے اللہ کے سامنے عبادت کریں، نماز پڑھے، استغفار کرے، دعائیں کرے. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں کچھ دیر باتیں کرے. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر تھک جانے کے بعد رات کا انتظار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ آرام ملے. دن بھر تھک گئے، اب رات ہو گئی ہے، اللہ آرام ملے، اچھا لگا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے، اللہ سے پیار کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن بھر کی ہمہ ہمی کے بعد رات کا انتظار کرتے. کیوں جانتے ہو؟ تاکہ خلوت میں رب سے ملے، تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرے. تو جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی اوصاف ہیں، ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں نا، ان کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے. رات کی کسی بھی حصے میں ہماری آنکھ کھلے نا تو ہم اپنے آپ سے کہیں اب اٹھ جا، اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ منتظر ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بہت آرام کر لیا، اپنے آپ سے ہم کہیں اور اٹھیں. کیسے کیسے اللہ والے تھے، اپنے پاس کوڑا رکھتے تھے. کوڑا ہوتا ہے نا، ہنٹر مارتے، جیسے ان کو نیند آنے لگتی تو اپنے آپ کو مارتے کہ اب بھی سوتا ہے، کتنا سوئے گا، قبر میں بھی تو سونا ہے. رات میں اپنے آپ کو ایسے جگاتے تھے اللہ کے سامنے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پانی میں نمک گھول کر رکھتے تھے کہ جب نیند لگنے لگتی نا، نیند کا غلبہ آتا تو کیا کرتے، وہ نمک کا پانی اپنی آنکھ میں لگاتے تھے کہ نیند آتی ہے. اب نمک کا پانی آنکھ میں لگے گا تو جلن ہوگی نا، تو پھر نیند بھاگ جائے گی، ہوشیار ہو جائے گا. تو اس طرح وہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے، فرشتہ آواز لگا رہا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت پوری کی جائے. تو دیکھیں ہمارا رب عرش کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، سمجھ رہے کہ رات کے پہلے حصے میں اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے، دوسرے حصے میں اٹھ جاتے اور عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور رات کے تیسرے حصے میں دعا مانگتے تھے. تو ہم بھی رات کے تیسرے حصے میں اٹھ جائیں، کم سے کم درجے میں تیسرے حصے میں تو اٹھیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، ہے نا، اللہ کے سامنے روئیں. اللہ کو بڑا پسند ہے. دیکھو ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے نا، جو جس سے ماں ناراض ہے، اس نے ماں کو بہت پریشان کیا ہے، اور ماں کیا کی ہے، کمرے میں دروازہ بند کر لی کہ مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور کمرے میں جا کے بند ہو گئی. وہ بچہ رو رہا ہے، اماں اماں، ہچکیوں سے رو رہا ہے. ماں غصے میں اتنا ہے نا کہ مجھے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، تو نے مجھے بہت ستایا ہے. سب اس کو چپ کرا رہے، چپ ہو جا، چپ ہو جا، اماں معاف کر دے گی، لیکن اس کو صبر ہی نہیں آتا اس بچے کو. نہیں اماں اماں، ہچکیوں سے رونے لگتا ہے. پھر ماں دروازہ کھولتی ہے نا تو دوڑتے ہوئے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اماں سوری، اماں اماں معاف کر دیجئے، اماں معاف کر دیجئے. تو ماں کہتے اچھا ٹھیک ہے جا معاف کیا، رو مت. ہچکیوں سے رو رہا تھا نا بچہ، تو ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں رو، معاف کیا، یوں کہتی ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے بی بی اماں ناراض ہے. کہتا نہیں اماں، جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ مجھے پیار نہیں کریں گے، تب تک کہ آپ کی معافی میں نہیں سمجھ میں آئے گی، مجھے معاف کر دیجئے. وہ اور روتا ہے، ماں کا پیر پکڑ لیتا ہے. تو پھر ماں کو اس پہ ترس آتا ہے نا، اندر کمرے میں آ کے ماں کا پیر پکڑ لیتا ہے، ماں کو ترس آتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے نا.
بچہ سب کے سامنے بھی رو رہا تھا، بہت دیر تک رویا، لیکن ماں نے اس وقت قریب کیا جب وہ تنہائی میں ماں کے سامنے روتا ہوا آیا، ماں سے لپٹ گیا۔ تو اسی طرح جب انسان دن میں نہیں رات میں خلوت میں اللہ کی طرف جاتا ہے نا، یعنی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رات میں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں نا، تو ہم اپنے رب کے سامنے، پورا گھر سویا ہے نا، تنہا ہم اکیلے کھڑے اپنے رب کی محبت میں، تو وہاں سے بھی تو وہ سن رہا ہے نا، ساتویں آسمان پہ بھی تو سن رہا تھا اللہ اگر عرش پہ تب بھی سن رہا ہے، لیکن اب اللہ پہلے آسمان پر آ گیا ہے، آسمان دنیا پر اتنے قریب اپنے بندوں کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے تو اللہ سنتے ہیں، دن بھر بھی سنتے ہیں، لیکن رات میں اللہ نے عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آئے ہیں اپنے بندوں کے قریب، کہ بندہ رات کی تنہائی میں کھڑا ہے میرے لیے، جب کہ سب سو رہے اپنی میٹھی نیند قربان کر کے، تو اللہ عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ گئے، تو کیا ہم اپنے رب کے لیے اٹھ کر اپنے رب سے مناجات نہ کریں؟ استاذہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کھلی رات میں اور بندے نے اللہ کا ذکر کیا، توبہ استغفار کیا، رات کی تنہائی میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، کسی بھی وجہ سے آنکھ کھلی ہو، چاہے پیاس لگی ہو، چاہے واش روم جانا ہو، کسی بھی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی ہو، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھ سے وفا کی ہے نا، کسی بھی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا، اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے مجھ سے بے وفائی کی، بندے نے مجھ سے بے وفائی کی، کہ اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سو گئے، اور اللہ تو بے وفا نہیں ہے نا، اللہ تو با وفا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مان جائیے نا، یا اللہ مان جائیے نا، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، جب کسی کے گھر میں بہت سارے بچے ہوں نا، بہن بھائی کے بھی بچے جمع ہو گئے، پڑوسیوں کے بھی بچے آ گئے، سب بچے مل کر کھیل رہے گھر میں، تو ماں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے کر جاتی ہے نا، سب کو ایک ایک چاکلیٹ دیتی ہے، اور باقی واپس ڈبہ اندر لے کے جاتی ہے، سارے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ماں کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے اندر آتا ہے، ماں ڈبہ رکھنے آئی تھی نا اندر، وہ ماں کے پیچھے پیچھے آیا، پیچھے سے آنچل ماں کا کھینچتا ہے اور کیا کہتا، اماں ایک اور دو نا، تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹے سب کو ایک ایک دیا گیا ہے نا، تم سب کو چھوڑ کر اندر کیوں آ گئے؟ میں نے آپ کو بھی تو ایک دیا ہے نا، سب کو دیا ایک، آپ کو بھی ایک دیا ہے، جاؤ سب کے ساتھ کھیلو۔ تو بچہ کیا کہتا، اماں ایک اور دے دیجئے نا۔ تو ماں کہتی ہے کہ یہ لے جا، کسی کو دکھانا نہیں۔ ماں کو پیار آ جاتا ہے بچے کے ضد کرنے پر، مانگنے پر، چپکے سے مانگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پورا ڈبہ بھرا ہوا ہے، کتنے پیار سے مانگتا ہے، ہاں ماں کیا کہتی ہے، لے جا، کسی کو دکھانا نہیں۔ کیا کیا ماں نے؟ چپکے سے دیا نا۔ تو بات یہی ہے، سمجھ لیں اس بات کو، کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں نا، اللہ سے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ دن میں محنت کرتے ہیں اور رات میں اللہ کے سامنے چپکے سے اکیلے میں جا کر اللہ کا دامن پکڑ کر روتے ہیں، ایسے بندے، سمجھ؟ یا اللہ عطا کر دیجئے نا، یا اللہ عطا فرمائیے نا۔ تو اللہ تو دینے ہی والے ہیں نا، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا تو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، اور ذرے کے برابر گناہ کرو گے اسے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔
تو وہ نیکی ایک ہی ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اسے بھی دکھائیں گے. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ العظیم. تو پھر کیا اللہ ہماری محنتوں کو ضائع کر دیں گے؟ ہاں نہیں، محنت کرنے والوں کو تو اللہ دیں گے، وہ مانگے نہ مانگے، مگر رونے والوں کو زیادہ ملتا ہے. سمجھ رہے؟ چپکے سے اکیلے میں اللہ کے پاس راتوں کی تنہائی میں چلے جائیں ہم، دن میں محنت اور رات کے اندھیروں میں چپکے سے اللہ کا دامن پکڑ کر رویا کریں، یا اللہ اپنی آغوش میں چھپا لیجئے نا، یا اللہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یا اللہ اس دنیا کی دجالیت سے، اس دنیا کی شر سے حفاظت فرمائیے. تو واقعی جو رات کے اندھیروں میں چپکے سے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ ان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں، آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں. تو ہم اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں آنسو بہائیں. وہ بہت مبارک ہیں آنکھیں جو رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیروں میں اللہ کی محبت میں جگتی ہے. بہت زیادہ مبارک ہے وہ دل جو بے چین ہو رات کے اوقات میں اللہ کے عشق میں. خدا کی قسم ساتھی، یوں تو صرف کہنے کے لیے بے چینی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے نا کہ اس سے زیادہ چین کہیں آتا ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے میں وہ جو بے چینی ہے نا، جسے ہم بے چینی کہہ رہے ہیں، وہ بے چینی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سکون ہے جو بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتا ہے، اس کی محبت میں، اپنے گناہوں کو کی وجہ سے، اس کی محبت میں اللہ سے مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو، اور اللہ کے سامنے روتا ہے. تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. کبھی اپنی جانب سے مناتا ہے، کبھی امت کی جانب سے مناتا ہے. سارے آرام کو چھوڑ کر رو رہا ہے، ہاں ٹھنڈے ٹھنڈے بستر کو چھوڑ کر رو رہا ہے. یہی لوگ ہیں نا جو اللہ کے قرب کو پاتے ہیں. جیسے کسی کی ماں ناراض ہو تو کیسے وہ بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، ایسے ہم اپنے رب کو منائیں، اپنے جانب سے، امت کی جانب سے، کہ اللہ مان جائیے نا، کہ اللہ مان جائیے نا. تہجد کی وہ قیمت ہے. تو انشاءاللہ اب سے جتنے دن بچے ہیں ہمارے پاس، ہم تہجد کی قدر کریں اور یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں، اللہ رمضان میں تو اٹھتے ہی ہیں، سحری کے لیے تہجد پڑھتے ہی ہیں، یا اللہ رمضان کے بعد بھی اللہ ہم آپ کے پاس تنہائی میں آپ سے بات کریں گے، اللہ تہجد پڑھیں گے. جو پورا گھر سو رہا ہوگا تو ہم اٹھیں گے. اللہ والے کہتے ہیں کہ جو تہجد میں اٹھتا ہے نا، وہ خود نہیں اٹھتا، اللہ اسے اٹھاتے ہیں. جسے اللہ پیار کرتے ہیں نا، اس کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی تہجد میں اٹھیں، اللہ کا پیار کا ثبوت دیں؟ یا اللہ ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، بھلے کمزور ہے ہماری محبت، لیکن اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. بڑے ہماری محبت میں ریاکاری ہے، لیکن تب بھی اللہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ مان جائیے نا. دنیا میں کیا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی. اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے. تو ہم تہجد پڑھنے والے بنیں. فرض نماز کے بعد اگر اللہ کو کوئی نماز بہت محبوب ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. اللہ کے نبی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے. ہم بھی تہجد میں اٹھا کریں، ہم بھی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کو منایا کریں. عاشقوں کی علامت ہے. ہم نہیں چاہتے ہم بھی اللہ کے عاشق بندے بن جائیں. حالانکہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، نہ اتنی عبادتیں ہیں، نہ اتنا اچھا ہمارا اخلاق ہے، لیکن یا اللہ اپنا بنا لیجیے نا. کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ایک کہتے ہیں آپ کی محبت میں ایک قدم ہم بڑھا رہے ہیں. یا اللہ مان جائیے نا. بتاؤ بندہ کوشش کرے اور اللہ اسے اپنی محبت نہ عطا فرمائے، اپنی ذات نہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم تہجد کے فضائل اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ کیا فضائل ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ذوق شوق پیدا ہو رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدھا ہاتھ دل پر رکھے اور دعا پڑھ لیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا.